الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي لا حول ولا قوة هيا لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة الطاهرة الصلاة القائمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا كفو له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم ہر طرح کی تعریف و بڑھائی، تسبیح و تحلیل و تکبیر و تمجید اور ہر طرح کی مالی و بدنی قربانی اور تمام طرح کی تعریفیں اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے زیبا و سزاوار ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، کائنات کا خالق ہے، دنیا کی ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا۔ وہ ایک اکیلا، اس کا کوئی ساجی برابری والا نہیں۔ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود و سلام نازل ہو دنیا کے اس آخری رسول، اللہ کے حبیب، پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں رب کائنات نے اپنا آخری رسول بنا کے مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید جیسی لازوال کتاب آپ پہ نازل فرمائی۔ اللہ آپ پر، آپ کے جانباز صحابہ پر اور آپ کے گھر والوں پر لاکھوں کروڑوں سلامات کی بارش نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وعلی صحابہ اجمعین۔ قابل قدر بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، دوستوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ کہف کی غالباً 13ویں آیت میں نے پڑھی، جس میں رب کائنات کا ارشاد ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے کہ ہم تمہارے اوپر یا تمہارے لیے ایک ایسا قصہ بیان کریں گے، سیدھا صحیح واضح قصہ۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے ایمان لائے اپنے رب پر، ہم نے انہیں ہدایت کے راستے کو آسان کر دیا یا زیادہ کر دیا۔ سورہ کہف کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اگلی جمعہ تک وہ محفوظ ہوگا، مامون ہوگا، اسے کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی۔ سورہ کہف کے اندر مختلف واقعات کو جو ہے نقل کیا گیا ہے، ان میں ایک قصہ ایسا بھی ہے جو غالباً دمشق یا روم کے آس پاس کے نوجوانوں کا قصہ ہے، اور اسی تعلق سے مجھے چند باتیں بتانی ہیں جو ہماری قوم کا سرمایہ ہے، پونجی ہے۔
جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر قوم کا ایک کیپٹل ہوتا ہے، وہ دولت، وہ ثروت، وہ عظمت نوجوان طبقہ ہوتی ہے۔ اس قصے کے اندر بھی ایسا ہی ہوا۔ نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک سچائی امڑ آئی، انہوں نے ایک غلط معبود کے خلاف اپنے ذہنوں کو تیار کیا۔ چند نوجوان اکٹھا ہوئے، ایک دوسرے کے خیالات آپس میں ملنے لگے، انہوں نے کہہ دیا کہ ربنا و ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان تھے جنہوں نے انقلابی تحریک برپا کر دی۔ حالات اتنے مجبور تھے، تنگ تھے، دشمنوں کا ہر جگہ پہرا تھا۔ جب یہ لوگ بادشاہ کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کیا، وہ بادشاہ مجوسی تھا، ایرانی تھا، مشرک تھا، انہیں وقت دیا گیا، وقت پر نہ ملنے پر جو ہے انہیں پکڑنے کے لیے فوج بھیجی گئی، تو یہ بھاگے 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 ایک پہاڑ کے دہانے میں بچ گئے۔ اسی سے جو ہے اس غار کو عربی میں کہف کہتے ہیں اور رقیم بھی کہتے ہیں۔ رقیم کہتے ہیں تختی کو، ایک لکھی ہوئی تختی جو غار کے اوپر لکھ کر لگا دی گئی، اصحاب کہف یا اصحاب رقیم۔ 300 سال تک انہوں نے وہاں آرام کیا۔ پھر جب وہ اٹھے تو زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، لگ بھگ 3 پیڑھیاں گزر چکی تھی، وہ جوں کے توں تھے۔ جس دور میں وہ اٹھے اس دور کا بادشاہ مسلمان تھا، پھر ان کا انتقال بھی ہوا، لیکن ان کو جو چیز نصیب ہوئی وہ ایمان کی دولت تھی۔ جب ایمان کی دولت انہیں نصیب ہوئی تو ان کے فیصلے درست، سوچ درست، سب کو درست ہوئی۔ برادران، زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں، ایک بچپنا، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا۔ اور ان تینوں ادوار میں، ان تینوں مراحل میں سب سے سنگین، دشوار اور گزار جوانی کا دور ہوتا ہے، بہت ہی کٹھن دور ہوتا ہے۔ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اسے راضی کرنے میں گزر گئی، یقین مان لو بڑھاپے کا تو کیا کہنا، سراپا نور ہی نور ہوگا۔ اور جس کی جوانی جو ہے اللہ کو ناراض کرنے میں اور اپنی منمانی میں گزری، بڑھاپے کے اندر بھی جوانی کے شوق ختم نہیں ہوتے ہیں، بھلے کرنے کی طاقت نہیں رہتی، لیکن جذبات کے اندر وہ گرمی باقی رہتی ہے۔ بہرحال شیطان بھی اس بات کی ممکن کوشش کرتا ہے کہ نوجوان طبقے کو جو ہے ورغلایا جائے، بھڑکایا جائے، ان سے جو ہے جوانی کا پورا غلط فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نوجوان طبقہ اگر غلط کر بیٹھے انہیں لعنت مت کرو، گالیاں مت دو، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ نوجوان طبقہ ذلیل ہو، رسوا ہو اور لوگوں کی بد دعا اور لعنتوں کا مستحق بنے، پھر ان کی جوانی کا گرم خون غلط فیصلہ کر بیٹھے اور اس غلط فیصلے کی بنیاد پر سوسائٹی کے اندر بربادی طاری ہو جائے۔ جوانی کا دور بہت ہی نازک اور مشکل گزار ہوا کرتا ہے۔ وہ جوانی جسے ہم خیریت و عافیت سے گزار دیں، اپنی عصمت، عفت اور شرم حیا کی نگرانی کریں، وہ جوانی ہمیں یہاں نہیں وہاں بھی کام آتی ہے۔ آپ لوگوں نے سنا، بارہا سنا، قیامت کے دن سورج بہت ہی قریب، لگ بھگ 1.7 1.5 کلومیٹر کے قریب ہوگا، تپش ہوگی، پسینہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس دن جو ہے کوئی سایہ نہیں ملے گا، کوئی سایہ نہیں ملے گا، آدمی دھکا بکا پریشان ہوگا۔ بعض کہتے ہیں اتنا سخت پسینہ ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ ایک نقطہ بھی اگر کسی پہاڑ پر ڈل جائے تو جل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی 7 طرح کے لوگوں کو عرش کے نیچے بلائے گا۔ ان میں ایک یہ بھی ہے
کہ شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ علماء لکھتے ہیں اس میں لڑکا بھی آیا لڑکی بھی آئی، صرف لڑکوں کے لیے آفر نہیں ہے بلکہ نوجوان بیٹیوں کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر انہوں نے زندگی کی جوانی کے اندر اپنی عصمت کی حفاظت کی، رب اللہ اپنے وعدے کے مطابق انہیں بھی عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ برادران اسلام، جوانی کا دور بڑا ہی کٹھن ہوتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ جوانی ڈھلنے کے بعد لگتا ہے کہ بڑے عذاب سے ہم پار ہو گئے، آزمائشوں سے گزر گئے، پریشانیوں سے گزر گئے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ کسی بھلے آدمی کا قول ہے، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ہمارے لیے ایک دن کے برابر ہے اور ہمارے لیے اس میں روزہ ہے۔ یعنی زندگی اتنی مختصر ہے اور اس مختصر زندگی کے اندر روزے کی طرح ہمیں زندگی کاٹنا ہے، حلال چیزوں کو ہی کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے، وقت پر بھوکے رہنا ہے۔ جتنے بھی روزے کے اندر، روزہ کیا ہے؟ ہر چیز کی برائی سے روکتا ہے۔ تو دنیا کے اندر وہ ایک دن کا روزہ جو ہے ہمیں پوری طرح گناہوں سے روکتا ہے، دور رکھتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ جوانی کے ایام میں، دنوں میں بہت سارے انقلابات آئے۔ صحابہ کی تاریخ اگر ہم دیکھیں گے تو لگ بھگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38 سال تھی جبکہ وہی مسلمان ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح جو ہے زید بن ارقم وغیرہ وغیرہ جیسے صحابہ کرام جو ہے جوانی کی حالت میں ایمان لائے۔ تو یہاں بتانا یہ ہے کہ جس وقت ان کے سامنے ایمان پیش کیا گیا، دعوت الی الحق بتائی گئی، انہوں نے اپنے دماغ سے، سوچ سے دیکھا، پرکھا، جانچا، صحیح بات لگی، اور اس وقت وہ جو فیصلہ لیے ایمان لانے کا کر گزرے۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ جب ایک حق کی بات سامنے آ جاتی ہے، ایک نوجوان طبقے کے سامنے اگر سچائی قبول کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو تادم حیات اس پر باقی رہے، پھر اپنے قدموں کو ادھر ادھر جانے نہ دیں۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے اپنی ساری زندگی کے بعد جب ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی، انہوں نے دیکھا، غور کیا، واقعاً اس کے اندر سچائی ہے، بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ بذات خود محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایک اچھے کردار کے مالک ہیں۔ ساری زندگی جانتے تھے کہ ایسے انسان کی زبان سے کبھی غلط اور جھوٹ نہیں آ سکتا، اسی لیے انہوں نے دیکھا کہ کہنے والے میں جب اتنا کہنے والے کا کردار ایسا ہے تو اس کی باتوں کے اندر میں مکمل سچائی ہے، آمنا و صدقنا کرتی ہے۔ تو نوجوانوں، سچائی جب سامنے آتی ہے تو اسے قبول کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے خلاف جانے سے ہماری زندگیوں کے اندر دیمک سی لگ جاتی ہے۔ میں آگے بتاؤں گا کہ آج کل کا جو دور ہے اور آج کل کے دور میں نوجوان جو ہے ایک بربادی کے دہانے پر بیٹھے ہیں۔ خصوصاً ہمارا یہ مذہب اسلام ہر طرف سے دشمنوں کی نگاہوں، سازشوں اور بہت ساری چالوں کے ساتھ گھرا ہوا ہے۔ اس مذہب کو اگر ہمیں ذلیل کرنا ہے، نیچا دکھانا ہے، تو اس کی ریڑھ کی ہڈی جو نوجوان طبقے کے اوپر ہمیں حملہ کرنا ہے۔ قادیان، جسے اسلام سے دور دور کا تعلق نہیں، اپنی لڑکیوں کے ذریعے نوجوان لڑکوں کو بہلا پھسلا کر دین سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہودی دنیا میں نئے نئے قسم کے ایجادات لے کر نوجوان طبقے کے ذہنوں کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عیسائی اپنے اپنے مذہب کی مشن کو لے کر نوجوان طبقوں کے اندر جو ہے اپنی تاریخ و تبلیغ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اب بچی یہ قوم جو بت پرست ہے،
جو ہمارے ملک میں کئی قسم کے رنگ اور روپ سے چل رہی ہیں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ان سال جو ہے 1200 مسلمان نوجوان بیٹیوں کو اپنے گھروں کی شان اور عزت بنائیں گے، بیٹی کا پیار دیں گے، بہو جیسا مقام دیں گے۔ یہ نوجوانوں پر ہی کیوں؟ آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیے، یہاں سے نہیں، 1925 سے آج تک، یا اس سے پہلے بھی 10-15 سال آپ جائیے، وہاں سے لے کے یہاں تک، جب بھی کوئی منصوبہ بنا تو صف اول میں نوجوان کو ہی کھڑا کیا گیا، بڑھوں کی لیسٹ میں دور تک کی گئی۔ ان کو رائے حق سے بہکانے سے پوری قوم ذلیل ہو سکتی ہے، کیونکہ آج تک اور ہمیشہ جس قوم کی بھی طاقت اور مضبوط ریڑھ کی ہڈی ہے وہ نوجوان طبقہ ہے، اور دنیا کے سارے کارنامے، حالات، نظارے سب آپ جانتے ہیں۔ جس کے پیچھے بھی اگر کوئی بڑا ہاتھ ہے تو کوئی نہ کوئی ہے، تو مظہر اسلام کو ذلیل کرنے کے لیے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے اصول و ضوابط، طور و طریقے بتائے ہیں۔ کفار و مشرکین کی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک دنیا ہے ہمارے لیے، یہاں ہم سب جئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور مر جائیں گے۔ ایک نظرہ بہت سارے نوجوانوں میں، کمائیں گے، کھائیں گے، عیش کریں گے، بس جوانی اسی کا نام ہے۔ جب بڑھاپا نصیب ہوگا تب مسجدوں کو پکڑیں گے۔ بڑھاپے کے اندر مسجدوں کا دورہ آنا جانا غلط بات نہیں ہے، لیکن جوانی کے اندر جو نوجوان مسجدوں کو پکڑتے ہیں وہ رنگ قیامت میں محشر میں عرش کے نیچے آپ کو نظر آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی اقوام گزرے ہیں، ہر قوم کے اندر ہر ایک رسول اپنے نبی پیغمبر کو یہی ہدایت کی کہ اپنے اندر ایمان پیدا کرو۔ ایمان اگر تزلزل ہو گیا، ایمان میں اگر کمی بیشی ہو گئی، اسی پر اگر عمل چلتا رہا تو ہماری اخلاق گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں جوڑی دار ہیں، ان میں سے اگر ایک چیز بھی اٹھ گئی تو دوسری ختم ہو جائے گی۔ حیا اور ایمان یہ ایک ہیں، سکے کے دو رخ ہیں، ایک بھی اگر ختم ہو گئی تو دوسرے اپنے آپ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے اندر بے حیائی آ گئی، بے شرمی آ گئی، گندی سوچ پیدا ہو گئی تو ایمان کی ہماری کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ وہ برائی، وہ بے حیائی، منکر، بڑے بڑے گناہوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ بڑے گناہ ایسے ہیں جو بندے کو ایک بار ایسی ڈھیلیچ پر لے جاتے ہیں جہاں کفر کی دریچے جو ہے نظر آ جاتے ہیں۔ جب کفر میں چلا جاتا ہے تو پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ تو نوجوانوں، حالات کے اندر اگر آدمی کو بگڑنے کی، سدھرنے کی امید ہی نہیں ہے، نوجوانوں کو سدھرنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی اب آپ سے کہا کہ بے حیائی کے بارے میں کہا، بے شرمی کے بارے میں کہا، گندگی کا لفظ جو ہے ہمارے معاشرے کے لیے بے انتہا فٹ بیٹھ رہا ہے، اس لیے کہ مختلف نظریات سے ہم لوگ جو ہے یہ بے حیائی کے، بے شرمی کے، گندگی کے کاموں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، ہمارے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کی تعلیمات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حیائی بالکل پسند نہیں۔ نوجوانوں سے کہا گیا اگر تمہیں بہکنے کا اندیشہ ہے، بھٹکنے کا اندیشہ ہے، برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہے، ایمان کے ڈگمگانے کا اندیشہ ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پورے نوجوان طبقے کے لیے عام اعلان، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت،
آپ نے نام لے کر کہا اے نوجوانوں کی جماعت، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء، تم میں جو آدمی خواہشات کی طاقت رکھتا ہے، بہکنے سے بچنا چاہتا ہے، زنا اور گندی نالیوں میں پڑنے سے بچنا چاہتا ہے، فَلْيَتَزَوَّجْ، بس نکاح کر لے، شادی کر لے۔ مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ آج ہمارے لیے شادی ایک بہت مہنگی اور بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے۔ شادی کے لیے ہمارے پاس لاکھوں کا ٹارگٹ نظر آتا ہے، اسی لیے ہمارے لیے شادی ذرا مہنگی نظر آتی ہے۔ بدلے میں زنا سستا ہے، 200-400 کے اندر نپٹا سکتے ہیں۔ جس چیز کی ضرورت ہے آدھ گھنٹے کا کام ہے، 200-400 پھینکو، کام پورا کر لو۔ شادی کی لاکھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں، صفوں میں مل کر کھڑتے ہیں، آمین زور سے کہتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، سلفی العقیدہ ہیں، یہ ہمارا منہج ہے، صحیح ہے۔ لیکن ہم اسی کام کو جب ہمیں دیگر معاملات میں آتے ہیں، شادی بیاہ میں آتے ہیں، تو دنیا بھر کی رسمیں، رواجیں، دہیج، ڈیمانڈ، مانگ، فلاں فلاں، چپل جوتے سب آ جاتے ہیں، ایک مصیبت بنا جاتے ہیں شادی کو، جب جا کر زنا سستے میں جو ہے مل جاتا ہے۔ ایک عالم نے اپنی کتاب سے میں لکھا تھا کہ نوجوان اگر بدکاری میں جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی شادیاں ہیں، وہ شادیاں جو معاشرے کے لیے ایک بہت ہی بڑا وبال بن چکی ہیں۔ شادیوں کو آسان کرو، سہولتیں پیدا کرو، اپنی طاقت کے موافق نکاح کرو، اپنی طاقت کے موافق ولیمہ ڈالو۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ایک بکری کاٹ کر جو ہے ولیمہ کرو، ہمارے پاس بکری کاٹنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابی رسول کو دیکھ کر ان کی حیثیت کے موافق کہا ایک بکری ہی صحیح حلال کر۔ بندہ ایک بکری کی جگہ اگر طاقت ہو تو 10 بکریاں کاٹ سکتا ہے، طاقت نہ ہو تو 4 کلو مرغی کاٹ کے قربان ولیمہ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہ ہو تو عصر کے بعد چاپ پاٹی کر کے قربان ولیمہ دے سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کم از کم ایک بکری ہو، اپنی طاقت حیثیت کے موافق چند لوگوں پر ولیمے کی نیت سے دے سکتا ہے۔ ہر چیز میں ہم نے بھاری بنا لیا۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تمہارے اندر کیپیسٹی ہے تو نکاح کر لو۔ آپ نے بات یہی ختم نہیں کی اور کہا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ صحیح ہے کہ جو نکاح کرتا ہے اس کی نگاہیں کٹ جاتی ہیں، نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، اسے دنیا کی سب سے خوبصورت اس کی بیوی ہی لگتی ہے۔ اگر واقعیتاً اگر اس نے صدق دل سے نکاح کیا، اس کے اندر سچائی دیکھی، اچھائی دیکھی، تو اسے دنیا کی ہر خوبصورت کی ہیچ لگتی ہے، اس کی پوری دنیا و آخرت اسی میں نظر آتی ہے، بھلائی، اچھائی، سچائی سب کچھ اس میں نظر آتی ہے۔ اور جب ایک نیک نوجوان نکاح کر لیتا ہے تو اس کی نگاہیں اپنے آپ کٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ وَأَحْسَنُ الْفَرْجِ، اور شرمگاہ کے لیے اچھا بھی ہے۔ ادھر ادھر منہ مارنے سے بہت بہتر ہے کہ تم کسی ایک کو اپنے نکاح میں لاؤ اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آخری بات فرمائی، اگر تمہارے اندر جوانی ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ کسی اینگل سے تم کچے پڑ گئے ہو، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس اتنی بھی رقم نہیں ہوتی کہ وہ خود کا پیٹ بھر سکے، لیکن جوان ہوتا ہے، شادی کی عمر ہوتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے برداشت نہیں کرتا، یہ فطری سی بات ہے، اللہ کا ایک دستور ہے۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھو، وعلیکم بالصوم، تمہارے اوپر روزہ ہے۔ روزہ رکھنے سے آدمی کی ہر ایک نگاہ، جسم کا پورا حصہ جو کنٹرول میں آ جاتا ہے، اور روزے کی وجہ سے حکیم لکھتے ہیں کہ نفسانی خواہشات میں کمی آ جاتی ہے، بہت سارے فوائد ہیں۔ تو کم از کم یہ کرو
اور ان ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر دینداری آئے، ایمان مضبوط ہو۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم ایمان پرست ہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تم ایسی زندگی گزارو کہ تمہاری مرنے والی کیفیت، آخری ایام میں، آخری لمحوں میں، آخری سانس تمہاری کنڈیشن ایک ایمان والے جیسی ہو۔ کسی شراب خانے میں تمہاری موت نہ ہو، مجھے بولنے دیجئے، کسی رنڈی خانے میں تمہاری موت نہ ہو، کسی جوار خانے میں موت نہ ہو، کافروں، مشرکوں، یہودیوں، نصرانیوں کی صحبت میں تمہاری موت نہ ہو، بلکہ جہاں بھی مرو تمہاری زبان سے رب کائنات کا کلمہ لا الہ الا اللہ ظاہر ہو۔ نوجوانوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک بار یہ عمر کراس کر گئی تو جوانی کا ایک ایک لمحہ تمہیں رلانے کے قابل بن جائے گا۔ کاش 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 ہم نمازوں کا اہتمام کرتے، اپنے ماں باپ کی عزت کرتے، حلال کماتے، بے رہ روی سے بچتے، برائیوں سے بچتے۔ اب جوانی ڈھلنے کو آ گئی، اب بڑھاپے کے اندر داخل ہونے ہو چکے ہیں، اب وہ دور نہیں آتا۔ اس وقت کے پچھتانے سے آج کا اعتراف بہت بڑی چیز ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اے نوجوانوں، اپنے آپ کو رب کے ڈھیلیس تک لے آؤ، وہ تمہاری آواز کو پکارنے کے لیے تیار ہے۔ اور ایک بات یہ بتا دوں، یہ نوجوانوں کے بربادی دہانے، نوجوان جو ہیں بربادی کے دہانے پر نہیں ہے، یہ پورا معاشرہ، یہ پوری سوسائٹی بربادی کے دہانے پر ہیں۔ نوجوانوں، تمہارا کردار، تمہارا کیریکٹر تمہارے اپنوں اور دوستوں اور ماحول پر اثر انداز کرتا ہے۔ کل میں نے دیکھا، اللہ جھوٹ نہ بولوا، عشاء کے بعد میں گن کر بولتا ہوں 8 سے 9 نوجوان لڑکے گلی کے اندر وہاں کھڑے ہوئے، جن کی جوانی پر ہم رشک کرتے ہیں۔ وہ جوان بچے جو ماں باپ کا غرور ہیں، جو ماں باپ کی عزت ہیں، بڑھاپے کا سہارا ہیں، عشاء کی نماز کے بعد دیکھا تو وہاں کھڑے گپ شپ مار رہے ہیں۔ آدھی سب بن جاتی تھی، دکھ ہوا۔ برادران اسلام، ہر عالم یہی بات کہتا ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور یہ تجربے والی بات ہے کہ اگر کسی کو رب کی طرف پلٹنا ہے تو رب کی ڈھیلیز کو پکڑنا ہے۔ سجدے زیادہ کریں، گڑگڑانے کی جگہ، رب کو منانے کی جگہ، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی جگہ، اپنے لیے بھلی عبادت مانگنے کی جگہ یہی ہے۔ اور اس غلط فہمی مت رہو کہ اللہ نے تمہیں دولت دیا، عزت دیا، کاروبار ہے، تم روزانہ 1000 1200 کماتے ہو، اللہ تم سے راضی نہیں۔ کسی کی دولت جو ہے اللہ سے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کرام 2 3 دن تک فاقے میں نہیں رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 4 دن تک اپنا پیٹ نہیں بھرتے تھے۔ اور یہ مت سمجھو کہ جو آدمی بھوکا ہے، پیاسا، اللہ اس سے ناراض ہے، یہ معیار بالکل نہیں، یہ غلط ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ جن نوجوانوں کو، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کی توفیق دی، نماز کی ہدایت دی، ان سے اللہ راضی ہے۔ جو بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، بدنام ہو رہے ہیں، بدمعاشی کر رہے ہیں، اللہ ان سے سخت ناراض ہے۔ تمہیں یہاں آنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی تو اب کریں کیا؟ اس بات کی کوشش کرو کہ اپنے وزنی بھاری قدموں کو اللہ کے گھر کی طرف بڑھانے کی کوشش کرو۔ اذان سے پہلے پہنچو، کم از کم 2 رکعت نماز کے بعد 5 منٹ تک اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرو۔ اپنے آپ کو عاجز بنا کر اپنی جھولیوں میں ہدایت مانگو کہ اے رب کائنات، جوانی کے عالم میں ہوں، خیالات بھٹک رہے ہیں، پیر ادھر ادھر ہو رہے ہیں، اے رب کائنات مجھے ہدایت دے۔ ہدایت ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ آپ بضد رہیں گے تو مرتے دم تک تمہاری جھولی میں توفیق نہیں ملے گی۔
احساس جب پیدا ہوگا، جب اپنی نگاہوں میں تم خود گر جاؤ گے، ذلیل سمجھو گے، اللہ کو ناراض کرنے کا اندازہ جب تمہیں ہو جائے گا، اب ان تمام گناہوں کو لے کر یہاں آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد دعا بین الاذان والاقامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اذان اور اقامت کے بیچ اٹھنے والے ہاتھ اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتا۔ لا يرد الدعاء، اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، رجٹ نہیں کرتا اس دعا کو جو اذان اور اقامت کے بیچ کی جاتی ہے۔ اس دعا کا فائدہ اٹھاؤ، مناؤ اللہ تعالیٰ، ایک وقت کی بھی نماز مت چھوڑو، اور باخر اتنا مناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں پوری توفیق عطا فرمائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ایک لڑکا ایک لڑکی کو دیکھتا رہتا تھا، اچھی لگی، پسند آئی، ٹھیک، وہ لڑکی باحیا تھی، باغیرت تھی۔ اس نے پوچھا کہ میاں آپ کرتے کیا ہو، کیوں مجھے گھورتے؟ کہا کہ میں تجھے لائک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک، ایسا کرو 40 دن تک عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھو، 40ویں دن میں یہی تمہارا انتظار کروں گی۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نوجوان 40 دن تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب 40 دن ختم ہوا تو وہ لڑکی ویٹنگ میں ہے کہ جس کے ساتھ ہم اب فرینڈ شپ کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ کدھر نکل رہے ہو؟ میں تو کھڑی ہوں۔ کہا کہ نہیں، عمر فاروق نے میرے دل کو جو ہے اللہ کی طرف کر دیا ہے، اب تیرے اندر کوئی شوق نہیں۔ یہاں یہ وہ گھر ہے جہاں تقدیریں بدلتی ہیں، احساسات بدلتے ہیں، توفیق ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں، تم نوجوانوں سے کہتا ہوں، ہر حال میں اللہ کی قسم وہ تمہاری جھولیوں کو توفیق سے ضرور بھرے گا۔ احساس ہونا چاہیے، احساس ہو تبھی تو یہ بات بننے والی ہے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس بے راہ روی کے اندر جو ہے بہت سارے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اپنوں سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کل کا جو گندا ماحول دنیا بھر میں چل رہا ہے، ملک بھر میں چل رہا ہے، اس کے آپ نظارے دیکھیے۔ ابھی حال واٹس ایپ میں ایک نیوز آئی تھی، تقریباً 15 لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ رجسٹر آفس میں دکھائی گئی۔ اتنی تکلیف ہوئی، بڑے بڑے گھرانوں کی لکھی پڑھی ایجوکیٹڈ لڑکیاں، بہت ساری مثالیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر جو ہے اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر کے جاتی ہیں۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، یہ محبت جو ہے نا، اتنی خطرناک چیز ہے، زہر سے بھی خطرناک۔ ایک بار اگر کسی نے کسی کے ساتھ پیار کر دیا تو وہ ساری دنیا کو لگان سکتا ہے، یہاں تک کہ دین کو بھی لات مار سکتا ہے یا سکتی ہے، مار سکتا ہے۔ اتنی خطرناک ہے محبت، جو ایسی ہی ہے جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام اللہ سے کرتے تھے۔ ارے اتنی محبت دین سے رکھتے تھے کہ مرنے پر بھی وہ کبھی قدم کو پیچھے نہیں کرتے، شہید بھی ہو جاتے۔ وہ محبت کا یہی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جب دل کا معاملہ آ جاتا ہے تو کافی سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے۔ میرے نوجوانوں، مجھے نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ تمہاری زندگیاں بہت انمول ہیں۔ بہت سارے لوگ جو جوانی سے گزر چکے، ان سے پوچھئے کہ پچھتاوا کتنا ہو رہا ہے، کاش کہ ہم جوانی میں فلاں 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 کر لیتے۔ آج ان کے پاس مختصر لمیٹڈ جو ہے نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس منہ دکھانے سے جو ہے شرماتے ہیں۔ تمہاری یہ زندگی جو ہے، یہ تمہاری جو زندگی ہے، یہ تمہارے لیے سونے سے چاندی سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار سے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ میرے بچوں، گلی کوچوں کی زینت مت بنو، اذان سنتے نکل کر آ جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، ہر روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہوتا ہے، تمہارے بڑے بزرگ چھوٹوں کی ملاقات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس نماز پڑھنے کا ذریعہ ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، گناہوں سے دور ہونے کے مواقع یہاں ملتے ہیں۔ آدمی کو سدھرنے کے لیے دوسرے چانسز نہیں ہے، یہ پہلا ہے، اللہ ہی کا گھر نماز، اس کے علاوہ آپ دوسری جگہ نہیں جا سکتے۔ یہاں سے شروعات ہوتی ہے،
یہاں دعائوں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، یہاں توفیق مانگی جاتی ہے، یہاں ہی رویا جاتا ہے، یہاں ہی مانگا جاتا ہے، یہاں ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ اپنے ماں باپ کو ذلیل مت کرو، رسوا مت کرو، اپنے ماں باپ کو شرمندہ مت کرو، اپنی زندگی کو کھپا کر تمہیں اس دور تک لائے ہیں، انہیں شرمندہ ہونے کا موقع مت دو۔ تم اپنے ماں باپ کی جو ہے ایک بہت بڑی غریب پنجہ ہو، تم سے ان کی بڑی امیدیں ہیں، مرنے کے بعد اس زمین کے اندر تم ایمان والے بن کرو، ان کی خواہشات ہیں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں سے بے فکری ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں اور بہت کچھ کر جاتے ہیں، ان ماں باپ سے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہماری دولت ہماری اولاد ہے، صحیح راہ پہ لگا دیے تو آخرت تک کام آئے گی، بے راہ روی پر چلے گئے تو تم بھی خبر کے اندر کیڑے مکوڑے خوراک بننے والے ہو۔ باتیں بہت ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور میرے بچوں کے لیے، آپ نوجوانوں کے لیے جو ہے یہ باتیں کافی اور شافی ہیں۔ رب کائنات سے ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ، ہم نے جو کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار ہمارے درمیان جو وہ لوگ بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عاجلہ عافیہ عطا فرما، تندرست صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیچ جو بزرگ ہیں، اے اللہ ان کی عمروں کو دراز فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر تک قائم اور برقرار رکھ۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کی نادانیوں کو معاف فرما، غلطیوں کو معاف فرما، انہیں نیک بنا، راہ مستقیم پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ان سے دین کا، قوم کا، جماعت کی خدمت لے لے یا رب العالمین، انہیں بھٹکنے سے بچا، بہکنے سے بچا۔ اے اللہ جو روٹ چکا ہے اسے منا دے، جو چھوٹ چکا ہے اسے ملا دے۔ اے رب العالمین ہمارے نوجوانوں کے دلوں کو مسجدوں سے جوڑ دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو مسجدوں سے جوڑ دے۔ اے اللہ انہیں نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، اچھے بنا، اچھی اولاد بنا، اچھے بندے بنا۔ اے اللہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی تو حفاظت فرما، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا، رسوا ہونے سے بچا۔ اے رب العالمین ہمارے اندر غیرت مندی عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ساری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال پڑے، اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری فرما، ان کی غیبی مدد فرما، ان کی جان مال عزت کی آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم زندوں کو جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ کلمے سے عطا فرما۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم الناس اجمعین۔ یا کریم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم آمین، واغزل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأتم وأهم وأکبر۔